محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسے اسلام میں نہایت عظمت اور احترام حاصل ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ، جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، تاریخ انسانیت کے کئی اہم واقعات کی یاد دلاتی ہے۔ انہی عظیم واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ہے۔ یہ وہ دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی اور دنیا کے سب سے بڑے ظالم حکمرانوں میں سے ایک فرعون کو اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی داستان نہیں، بلکہ ایمان، صبر، توکل اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم نشان ہے۔ آج بھی جب اس واقعے کو پڑھا جاتا ہے تو انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ظلم خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخر کار حق ہی کامیاب ہوتا ہے۔ ناظرین، فرعون کون تھا؟ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، لیکن قرآن کریم میں جس فرعون کا ذکر آیا ہے وہ اپنی سرکشی، ظلم اور تکبر کی وجہ سے تاریخ کا بدنام ترین حکمران بن گیا۔ اس نے نہ صرف اپنی رعایا پر ظلم کی بلکہ خدائی کا دعویٰ تک کر ڈالا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس اس نے کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی طاقت اور دولت کا سہارا لیا۔ اس کے پاس بے شمار خزانے، فوجیں اور محلات تھے۔ لوگ اس کے خوف سے کانپتے تھے اور اس کے حکم سے بغیر کوئی سانس لینے کی جرأت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے بعد بنی اسرائیل مصر میں آباد ہو گئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ فرعون کو خدشہ ہوا کہ کہیں یہ قوم طاقتور نہ ہو جائے، اس لیے اس نے ان پر بے شمار مظالم شروع کر دیے۔ بنی اسرائیل سے سخت مشقت کا کام لیا جاتا تھا، انہیں غلاموں کی طرح رکھا جاتا تھا، ان کے مردوں کو ذلیل کیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو خدمت کے لیے زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ایک دن نجومیوں نے فرعون کو خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون کو خوف زدہ ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام نومولود لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اسی خطرناک دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں وحی فرمائی کہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا جائے۔ یہ ایک ماں کے لیے انتہائی مشکل آزمائش تھی، لیکن اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ وہی بچہ جس سے فرعون اپنی حکومت کے لیے خطرہ محسوس کرتا تھا، اس کے محل میں پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے بچے کو دیکھا تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے فرعون سے کہا، اس بچے کو قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہی کروا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ایک دن انہوں نے ایک اسرائیلی اور ایک مصری کو لڑتے دیکھا۔ اسرائیلی نے مدد طلب کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو ایک مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ یہ حادثہ غیر ارادی تھا، لیکن فرعون کے درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ان کے قتل کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے تو وہ مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کے اخلاق اور دیانتداری سے متاثر ہوئے اور اپنی ایک بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے سال مدائن میں گزارے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس مصر روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر میں طور پہاڑ کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک عجیب روشنی دیکھی۔ جب وہ قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور انہیں نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دو عظیم معجزے عطا فرمائے۔ نمبر 1، عصا جو اژدہا بن جاتا تھا۔ نمبر 2، روشن ہاتھ جو چمکنے لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے حق کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے۔ انہوں نے فرمایا، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے تکبر سے جواب دیا، کیا ہم نے تمہیں اپنے گھر میں نہیں پالا
اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں جادوگر قرار دیا۔ فرعون نے پورے مصر سے مشہور جادوگروں کو جمع کیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دی جا سکے۔ مقررہ دن ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی جو جادو کے اثر سے سانپ نظر آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جو ایک حقیقی اژدہا بن گیا اور تمام جادوئی سانپوں کو نگل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور اعلان کیا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، اور اس نے انہیں سخت سزاؤں کی دھمکیاں دیں مگر وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ اس واقعے کے بعد فرعون کا غرور مزید بڑھ گیا۔ اس نے بنی اسرائیل پر ظلم میں اضافہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تنبیہ کرنے کے لیے مختلف عذاب بھیجے، قحط، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون وغیرہ، لیکن ہر بار فرعون وعدہ کرتا اور پھر اپنے وعدے سے پھر جاتا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائے۔ رات کے وقت ہزاروں افراد خاموشی سے مصر سے روانہ ہوئے۔ جب فرعون کو اس بات کی خبر ملی تو اس نے اپنے عظیم لشکر کو تیار کیا اور بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکل پڑا۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل خوفزدہ ہو گئے اور کہنے لگے، اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل چکے تھے۔ دوسری طرف فرعون کو جب یہ خبر ملی کہ بنی اسرائیل اس کی غلامی سے فرار ہو رہے ہیں تو وہ شدید غضبناک ہوا۔ اس نے مصر کے مختلف علاقوں میں پیغام بھیجا اور اپنی طاقتور فوج کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ تاریخی روایات کے مطابق فرعون کے ساتھ ہزاروں سپاہی، گھوڑ سوار اور جنگی دستے موجود تھے۔ اسے یقین تھا کہ بنی اسرائیل کہیں نہیں جا سکتے اور جلد ہی دوبارہ اس کے قبضے میں آ جائیں گے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مسلسل سفر کرتے ہوئے سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ جب لوگوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون کا عظیم لشکر تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ انتہائی نازک لمحہ تھا۔ سامنے گہرا سمندر تھا اور پیچھے ظالم دشمن۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، اب تو ہم یقیناً پکڑے جائیں گے۔ لیکن ایک سچے نبی کا ایمان حالات کا محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ یہ الفاظ قیامت تک اہل ایمان کے لیے امید اور حوصلے کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارے۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، اللہ کے حکم سے سمندر پھٹ گیا۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ سمندر کے پانی الگ الگ ہو گئے اور درمیان میں خشک راستے بن گئے۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جسے دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سمندر کے دونوں جانب پانی دیواروں کی طرح کھڑا تھا جبکہ درمیان میں خشک راستہ موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ فوراً راستے سے گزر جائیں۔ ہزاروں افراد ان راستوں پر چلتے ہوئے سمندر پار کرنے لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایسا مظاہرہ تھا جس نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ جب فرعون سمندر کے کنارے پہنچا تو اس نے بھی یہ حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے، لیکن تکبر نے اس کی عقل پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر موسیٰ سمندر سے گزر سکتے ہیں تو میں بھی گزر سکتا ہوں۔ شیطان نے اس کے دل میں غرور پیدا کیا اور وہ اپنی فوج سمیت سمندر کے راستے میں داخل ہو گیا۔ اس کے سپاہی بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ کسی نے یہ سوچنے کی زحمت نہ کی کہ اگر یہ راستہ اللہ کی قدرت سے بنا ہے تو اسے بند ہونے میں بھی ایک لمحہ نہیں لگے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بحفاظت سمندر پار کر چکے تھے اور فرعون اپنی فوج سمیت درمیان میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہوا۔ اچانک سمندر کا پانی واپس اپنی اصل حالت میں آنا شروع ہو گیا۔ چند لمحوں میں پانی کے بلند دیوار نما حصے ٹوٹ پڑے۔ فرعون اور اس کا پورا لشکر پانی کے خوفناک ریلے میں پھنس گیا۔ ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی۔ گھوڑے، سپاہی، ہتھیار اور جنگی ساز و سامان سب پانی میں بہنے لگا۔ وہی فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا اب اپنی جان بچانے کے لیے بے بس تھا۔ جب فرعون نے موت کو سامنے دیکھا تو اسے اپنی ساری طاقت اور حکومت بے معنی محسوس ہونے لگی۔ اس وقت اس نے کہا، میں ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن ایمان قبول کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔
جب انسان پوری زندگی تکبر اور سرکشی میں گزار دے اور موت سامنے دیکھ کر ایمان لائے تو ایسا ایمان نجات کا سبب نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فساد پھیلانے والوں میں شامل تھا۔ یوں فرعون کی زندگی کا المناک خاتمہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنے کے بعد ایک اور نشانی ظاہر فرمائی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، آج ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ صدیوں بعد مصر میں فرعون کی محفوظ لاش دریافت ہوئی۔ آج بھی مصر کے عجیب گھروں میں موجود فرعونی ممیوں کو دیکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کی اس پیش گوئی کی صداقت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ لاش دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے کہ طاقت، دولت اور حکومت انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر پار کر چکے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جس ظالم نے برسوں انہیں غلام بنا رکھا تھا وہ اپنے لشکر سمیت تباہ ہو چکا ہے۔ یہ آزادی کا دن تھا، یہ اللہ کی مدد کا دن تھا، یہ حق کی فتح اور باطل کی شکست کا دن تھا۔ اسی عظیم کامیابی کی یاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ایک دن کا نفلی روزے بندے کے لیے مغفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے مسلمان 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس واقعے میں پوری انسانیت کے لیے بے شمار سبق موجود ہے۔ نمبر 1، تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ فرعون کی اصل تباہی اس کی طاقت نہیں بلکہ اس کا غرور تھا۔ اس نے حق کو پہچاننے کے بجائے قبول نہیں کیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ فوج تھی نہ ہتھیار، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ نمبر 3، مشکل حالات میں امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ سمندر کے کنارے پر ظاہری راستہ بند نظر آ رہا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی راستہ نکال دیا۔ نمبر 4، ظالم کا انجام برا ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ظلم ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہتا، بالآخر ظالم کو اپنے اعمال کا انجام بھگتنا پڑتا ہے۔ نمبر 5، سچے ایمان والے کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور کامیاب ہوئے۔ ناظرین، 10 محرم کا دن صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایمان، صبر، توکل اور حق کی فتح کی روشن علامت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ہے۔ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کے پاس بے شمار خزانے اور لاکھوں سپاہی تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا تو وہ ایک لمحے میں سمندر کی موجوں میں ڈوب گیا۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کمزور ساتھی صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے تھے اور یہی بھروسہ ان کی کامیابی کا سبب بنا۔ آج بھی جب عاشوراء کا دن آتا ہے تو یہ عظیم واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق آخرکار غالب آتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ یہی یوم عاشوراء کا سب سے بڑا پیغام ہے اور یہی فرعون کی ہلاکت کی سب سے بڑی عبرت۔